اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ ایک بہت ہی خاص لفظ یعنی کلمہ طیبہ پر مشتمل ہے۔ تو آج میں آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت، کلمہ طیبہ کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی اور آپ کو آج مغفرت کے بارے میں بتاؤں گی کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا کیسے ہے، اس سے نجات کیسے ہے، آج آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور جو آج کا ہمارا وظیفہ ہے وہ تنگی رزق کا وظیفہ ہے۔ وہ ایسا وظیفہ ہے جو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے ایسی جگہ سے رزق اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ تھا۔ تو آج ہم اپنے وظیفے کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویورز ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بہت سے صفاتی نام اب ہم سب تک پہنچائے ہیں۔ وہ کس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں کہ جن پر اگر ہم پڑھیں، عمل کریں تو ہم لوگ بہت سی مشکلات، پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ تو جو پہلا کلمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بیان حکمت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ہونا کہا گیا ہے۔ دوسرے کلمے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اور اس میں یہ گواہی بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور تیسرا کلمہ جو کہ تمجید ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، پاکی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور چوتھا کلمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی زندہ ہے اور مارتا ہے، زندہ کرتا ہے اور وہ خود بھی زندہ ہے، اس کو ہرگز موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں دیکھیں ان چار کلموں میں ہی بیان ہو گئی ہیں۔ تو پانچواں کلمہ جسے استغفار کہا گیا ہے، یہ کلمہ اگر صبح و شام کوئی ایک ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو ہو گئے رہ گئے گناہ کبیرہ وہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اس چھوٹی سی مثال سے میں واضح کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ایک بہت بڑا سمندر ہو اور سمندر کے اوپر ایک چھوٹا سا درخت ہو، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہو، چڑیا کی چونچ میں ایک ریت کا ذرہ ہو، اور جو اس کی ریت، اس کے منہ میں ریت کا ذرہ ہے وہ انسان کے گناہ ہیں۔ جب وہ چڑیا چونچ کھولتی ہے وہ ریت کا ذرہ اس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ سمندر کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے اس چڑیا کے منہ سے ریت کا ذرہ نکلا اور وہ سمندر میں چلا گیا۔ اب نہیں پتا کہ وہ ذرہ کون سا تھا۔ تو جو چھٹا کلمہ ہے وہ کفر کو ہم ختم کرنے کے لیے ہے۔ اپنے آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدعت سے، چغلی سے اور بے حیائیوں اور بہتان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کے لیے چھٹا کلمہ ہے۔
تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دلوں پر جو زنگ لگا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو جناب صادق امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا صرف صفائی یعنی استغفار کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال، صاحب جود و نوال، شہنشاہ خوش خصال، سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کر لے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کثرت ہو جائے، آپ کے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے آزمایا جائے، تو آپ استغفار کو کثرت سے پڑھیں، اور سید الاستغفار جو دعا ہے وہ آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ سید الاستغفار یہ ایسی دعا ہے کہ جو شخص اگر صبح پڑھے، جس نے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں اور عرش تک وہ شخص خود پہنچ جائے، تو وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرے۔ تو جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، وہ سب لا الہ الا اللہ کا کم از کم 1,00,000 ورد کر لیں، تسبیح دانے سنبھال لیں، خود اپنے پاس رکھ لیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور اپنے ملک کر لیں، کہہ لیں، اس طرح سے دعا مانگ لیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ کلمہ طیبہ جو میں نے پڑھا، اس کو میں اپنے ملک کرتی ہوں، تو کل بروز قیامت اگر کوئی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہ بھی ہوگی تو یہ لا الہ الا اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور پل صراط میں آپ کو آسانی عطا کر دے گا۔ تو اپنے تجدید ایمان کو درست کرنے کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، جو آج کا وظیفہ ہے، جس میں آپ کو خوشحالیاں ملیں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، رزق عطا ہوگا۔ تو وہ آپ نے عمل کس طرح سے کرنا ہے؟ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہ مالی تنگی کا شکار ہیں، جو مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کر لیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 333 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پھر سے پڑھ لیں؟ لا الہ الا اللہ آپ نے 333 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ ہی کی پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو میں یہ جو وظیفہ ہے اس کے بعد آپ اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ 3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ صرف 3 دن کے عمل سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آ جائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ خود کا میرا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بہن نے مجھ سے پوچھا، انہیں میں نے یہی وظیفہ بتایا، اب تک وہ لگاتار کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میرے گھر میں اتنی خوشحالیاں آ گئی ہیں، اتنا رزق آ گیا ہے، اتنی برکتیں آ گئی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بیرون ملک چلا جائے۔ آج انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے اور وہ اب ان کا بیٹا بیرون ملک میں سیٹل ہے، اچھی جاب کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں جو کہ کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا تھا، نام لکھا تھا، ان کے لیے مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دے تاکہ اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔